اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 59 البقرہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آیت فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ لفظی ترجمہ فبدل پس بدل ڈالا۔ بدل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، بدلنا۔ تو پس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیرہ سوائے اس کے، غیر ہم کہتے ہیں نا غیر اللہ یا غیر سے، یا تو اس کے مطلب اس کے بغیر یا سوائے اس کے لفظی معنوں میں آتا ہے الذی جو، قیلا کہی بات، جو بھی بات ان کو بتائی گئی، لہم ان کو، فانزلنا یا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فانزلنا ہم نے اتارا، پس اتارا ہم نے، فانزلنا علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلم کرتے تھے، رجزاً عذاب، من سے، السماء آسمان سے، بما اس کے سبب، کانو تھے وہ، یفسقون فسق کرتے تھے، فاسق تھے۔ اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ پھر جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے۔ اس کا سیاق و سباق ذرا سا اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ آیت جب اتاری گئی تو یہ پچھلے جو آیت سے ہم اس کو ملائیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں ملائیں گے تو اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ایک دروازے میں، ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے عاجزی سے داخل ہو، توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ ایک خاص لفظ ان کو بتایا گیا، حتتن، تو انہوں نے وہ لفظ بدل دیا، انہوں نے تے سے، حتتم کو بگاڑ کے اس کو پڑھا، تے کے بجائے تے سے پڑھا، جس کا مطلب تھا کہ گندم دے دو یا آٹا دے دو، گندم دے دو۔ تو اور دوسرا انہوں نے مذاق اڑایا، ان کو اللہ نے فرمایا کہ آپ سجدہ ریز ہو کر جاؤ۔ یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے اپنے جیسے بیٹھ گئے اور اپنے ہپس کے ذریعے اپنی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جس میں ایک تضحیق کا بھی عنصر تھا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ایک تضحیق بھی تھی اور نافرمانی بھی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو بھی مرضی کھاؤ پیو یہاں، اور مطلب جو بھی آپ کا وقت ہے یہاں اچھے سے گزارو اور بس شکر گزار بندے رہو، بندگی کرو۔ انسان ہمیشہ سے جیسے ہی اس کو آسائشیں ملتی ہیں یا کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی، تو وہ بھول جاتا ہے کہ ہم کن تکلیفوں سے گزر کے یہاں آئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور یہ وقت ہم سے دوبارہ ہمارے اوپر سختی آ جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اور بڑا ہی بے صبرا ہے، تو حدیث قدسی ہے۔ تو اب ہم جب اس سٹیٹ میں ان کو ڈالتے ہیں، بنی اسرائیل کو، اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یقین کریں کہ بعض دفعہ
انسان جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یہ آپ لوگ پتہ نہیں ایکسپیرینس وہ چیز کر رہے ہیں جو میں کر رہی ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں باقاعدہ میرے سامنے ایک ویژولز آ رہی ہوتی ہیں، اور میں ایک اسٹیٹ میں چلی جاتی ہوں کہ میں ان کو، جیسے انسان کے سامنے ایک فلم نہیں چل رہی ہوتی، ویژولائزیشن اپنے مائنڈ میں شروع ہو جاتی ہے. اور میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ ان کو، مطلب ایک قوم ہے جو اتنے عرصے سے ایک چیزیں دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، اللہ کی رحمتیں دیکھ رہی ہے، پھر سزائیں بھی بھگت رہی ہے، پھر ان کے سامنے آ رہے، تو مطلب ایک ڈھیٹ پن کی نا ایک انتہا لگ رہی ہے، اور پھر بھی اللہ پاک معاف کیے جا رہے ہیں، معاف کیے جا رہے ہیں، معاف کیے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب وہ کیا، اور جب یہ اس بستی میں اس طریقے سے داخل ہوئے اس والی آیت میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا ان کو، اس کو بدل دیا، اس کو بالکل اپوزٹ کیا. جو لفظ بتایا تھا اس کو بھی بگاڑ دیا، اور سجدے کے بجائے یہ ایک مضحکہ خیز طریقے سے اس میں اندر گئے بستی میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اب ان ظالموں پر کیوں اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ ظالم؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا. کس چیز کا ظلم؟ نافرمانی، اور اللہ کے ساتھ اس طرح کا اللہ کے مخالف اس قسم کا رویہ استعمال کرنا، اور اس قسم کی بیہودگی کرنا، اور اس قسم کے الفاظ کو، اللہ کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا. تو یہ مطلب انہوں نے زیادتی کس کے ساتھ کی کہ ظلم کرتے تھے کس کے اوپر؟ اپنے اوپر ہی. رجزن، اللہ نے کیا عذاب نازل کیا؟ رجزن بیسیکلی رجز کہتے ہیں کسی بھی گندی چیز کو، یا جس سے گھن آنے والی ایک چیز کو. ایسی بیماری کہ جو اگر کسی کو ہو تو اس سے کسی کو گھن آئے، مطلب رجز اس معنی میں آتا ہے. من السماء، آسمان سے، بما، سبب اس کے، کانو تھے وہ، یفسکون، یفسکون فاسق سے ہے، فسق، فاسق. فاسق کا میں نے پیچھے بھی اس کو کلیئر کیا ہے، روٹ اس کا فاسق ہے، فسق ہے. اور فاسق کہتے ہیں وہ لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. اب ادھر فاسقون کا ہی لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے سرکشی بھی کی اور حد بھی پار کی. حد کون سی پار کی؟ کہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا جو اللہ نے فرمایا، اور سرکشی کیا کی؟ کہ تضحیق کی. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں کی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رجس جو ہے، یہ طاعون کی بیماری جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احادیث میں اس کو کوٹ بھی کیا، اس کے بارے میں احکام بھی فرمائے، اور کہ جہاں پہ طاعون ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اگر کوئی وہاں ہو تو وہ وہاں سے نکلے نہیں، اور اگر کوئی وہاں نہ ہو تو وہاں جائے نہیں. مطلب اس قسم کے میں مفہوم بیان کر رہی ہوں اس قسم کے طاعون کے بارے میں. اور یہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ہمیں کلیئر کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اللہ کا عذاب ہے. یہ طاعون بیماری جو ہے یہ بیسیکلی جہاں پہ ہو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جن پر آتی ہے، جن پہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا خود ساختہ، وہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں نا پرانے ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے لوگ جو ہوتے تھے جن کو یہ بیماری ہوتی تھی، تو ان سے باقاعدہ وہ ان کے اسکن سے وہ لے کے کسی کپڑوں پہ لگا کے، اور پھر خود ماسک ہو کے جا کے کہیں سبزی منڈی، فروٹ منڈی میں وہ یا غلے کی گوداموں میں اس بیماری کو چوہوں کو لگواتے تھے، اور وہ چوہے پھینک دیتے تھے ادھر. تو وہ جان بوجھ کے، مطلب ایک تو بیماری پھیلانا ہوتا ہے نا، ایک اللہ کی طرف سے آنا ہوتا ہے.
تو جب اللہ کی طرف سے کہیں یہ والی بیماری آئے تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے، اور پھر اس کے بارے میں بڑی وعید ہے۔ تو جہاں پہ بھی ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کمانڈمنٹس کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک، جیسے ہم اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ والی چیز سمجھنے کی ہے۔ دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو میرے احکامات کو بدل دیں گے، تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی اس میں کہ اگر سیم دا سچویشن وی سی ان اوور پریچرز، ان اوور ٹیچنگ، کہ ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ آج کل ہم نا اس پہ بڑا جاتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا عجیب دبنگ بولتا ہے، یہ بندہ بڑا، اس پہ مت جائیں کہ کوئی کیا بول رہا ہے اور کس اس کا لہجہ کیسے اور اس کا طریقہ، اس پہ جائیں کہ وہ حق بات کر رہا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے قرآن پاک اور حدیث پاک سے کچھ انحراف تو نہیں کر رہا، وہ کوئی ایسی بات تو کوئی نہیں کر رہا آپ سے کہ جو قرآن سے میچ نہیں کری۔ آج دیکھیں 72 فرقوں میں ہم بٹے ہوئے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جو بھی فرقوں میں بٹ رہا ہے وہ تو کلیئرلی فاسق ہو گیا، وہ تو حد سے پار ہو گیا۔ اچھا، پھر اس طرح بہت سارے احکامات ہیں، ہم قرآن پاک کے اس میں تو تخریف نہیں کر سکتے، ظاہر اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ اپنی گستاخیاں کی بھی ہیں اور انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے، اور کسی نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، مطلب ہمارے میں بھی بڑی خرابیاں۔ لیکن یہ ہے کہ جو فاسق لوگ آج کے زمانے میں نا، وہ آیات میں تو رد و بدل نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ ترجمہ اور تفسیر میں کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے نا، وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنے لیے اور قوم کے لیے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے خود نوٹ کر کے اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یہ صحیح مسلم کی بالکل مستند حدیث ہے، جو میرے احکامات کو بدل دیں گے تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مطلب وہ ہمارے وہ غافل، وہ آؤٹ دین سے۔ تو اور توبہ اور مغفرت کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو کے پھر آپ نے اس پہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے غلطی کر لی تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو غلطی نہیں، اور آپ پھر اس کے لیے کلیئر جسٹیفیکیشنز اور اس کو جو تعویلیں بنائیں کہ یہ ایسے تھا تو ایسے تھا۔ بس غلطی ہو گئی، سرینڈر، اللہ سے توبہ کرے، جس کے اس میں خطا ہوئی ہے، حق میں خطا ہوئی ہے، اس سے جائیں، اس سے ملیں، اس سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں۔ تو یہ والی چیز ہونی چاہیے۔ مومن کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے۔ تو بس یہ اس کے بارے میں آیت کے بارے میں یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو کلیئر کرنی تھیں، اور اللہ پاک ہمیں فاسقین کے شر سے بھی اور خود بھی ایسے اعمال سے بچائے کہ ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔